جملہ اور اس کے اجزاء۔ جملہ الفاظ سے مل کر جملہ بنتا ہے۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ آپ کے پاس بہت سے الفاظ ہوں، جب وہ مل جائیں تو اس سے پوری بات کا مطلب سمجھ آ جائے، جس سے بات کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ یہاں پہ الفاظ ڈیفرنٹ استعمال ہو رہے ہیں، اور جب سارے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں سارا یہ جملہ بنتا ہے، جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے، پوری طرح مطلب سمجھ آتا ہے۔ جو جملہ ہوتا ہے اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ جملہ کے اجزاء میں مسند ہے اور مسند علیہ۔ مسند جملے کا وہ حصہ جو کسی شخص یا چیز کے متعلق یہ ظاہر کرے کہ اس کے متعلق کچھ کہا گیا ہے۔ مثلاً آصف کھانا کھاتا ہے، اس میں کھانا کھاتا ہے مسند ہے، یعنی کہ کھانا کون کھاتا ہے؟ آصف۔ آصف کے بارے میں کہا گیا ہے، کسی شخص یا چیز کے متعلق یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے متعلق کچھ کہا گیا ہے کہ آصف کھانا کھاتا ہے۔ مسند علیہ جملے میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے مسند علیہ کہلاتا ہے۔ اوپر والے جملے میں آصف مسند علیہ ہے، یعنی کہ جملے میں جس چیز یا جس شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے۔ اب یہ دیکھیں آصف اس میں مسند علیہ ہے، اور باقی سارا جو کہ آصف کو ظاہر کر رہا ہے کہ آصف نے کچھ کیا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ جس طرح علی کھیل رہا ہے، کھیل رہا ہے مسند ہے اور علی مسند علیہ۔ جملے کی اقسام۔ جملے کی درج ذیل اقسام ہیں: مثبت جملے، منفی جملے، سوالیہ جملے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ سب سے پہلے ہے مثبت جملے۔ جس جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے مثبت جملہ کہتے ہیں، کسی کام کا کرنا یا ہونا۔ جیسے پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ منفی جملے وہ ہوتے ہیں جس جملے میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا، یعنی ادھر تھا کرنا یا ہونا اور ادھر ہے نہ کرنا یا نہ ہونا، یعنی نہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے منفی جملے میں، اسے منفی جملہ کہتے ہیں۔ جیسے شریف لوگ کسی کو گالی نہیں دیتے، تو یہاں نہیں جو ہے یہ منفی جملے میں لکھتے ہیں۔ اگر یہ مثبت ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کسی کو گالی دیتے ہیں، اور جب نہیں کا لفظ آیا تو وہ منفی ہو جاتا ہے۔ سوالیہ جملے میں ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں، یہ والی علامت بھی یوز کرتے ہیں انگلش میں اور اردو میں یہ والی۔ سوالیہ جملے جس جملے میں کوئی بات کسی سے پوچھی گئی ہو سوالیہ جملہ کہلاتا ہے۔ ایسے جملے کے سامنے سوالیہ نشان ضرور لگایا جاتا ہے، جیسے کہ کیا آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ سوال کر رہے ہیں، کیا آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ جملہ خبریہ جس میں کوئی خبر بیان کی گئی ہو۔ جملہ خبریہ یہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، دوسری جگہ وہ ہو گیا ہے۔ جس طرح طاہرہ نے کھانا پکایا، آپ سب کو بتا رہے ہیں، اس جملے میں طاہرہ کے کھانا پکانے کی خبر دی گئی ہے۔ جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر نہ پائی جائے، جس میں کسی بات کی خبر نہ ہو۔ جس طرح کاش وہ تیز دوڑتا، کاش وہ تیز دوڑتا لیکن وہ نہ دوڑا ہو، کاش وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا، کاش وہ اسٹڈی کرتا، اس طرح۔